ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لیں، معافی مانگے. ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں، جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی. ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں. عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں. آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو، یہیں معافی لے لو یہیں. ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. یہیں معافی تلافی لے لو یہیں. تو ہمارے ہاں مزاج نہیں. مزاج بنائیں نا، آپ معافی کا مزاج بنائیں. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کے آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی. پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے؟
तलवार लेके चल तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे कैसे आए हो, कैसे आना हुआ? कहने लगे जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास हैं उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरम मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बद्र के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता, और अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे तू बता ना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है। और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हम माफी नहीं देते, कभी कभी सुलह तो कर लेते हैं, सुलह हो जाती है, पंचायत में सुलह हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर बात शुरू से शुरू हो गई, क्योंकि हमने माफी, फिर वो बात शुरू हो गई 1955 से। तू वो भी आखिया सी, तू ऐ भी कीता सी, वो बनने वाली गल याद ही, ओ बस कर यार, कुछ भूले भी तो। बच्चे पता क्यों खुश रहते हैं? आपको पता है बच्चे क्यों खुश रहते हैं? बच्चों को बात भूल जाती है, इसलिए बच्चे, अम्मा ने इधर 2 थप्पड़ मारे 3-4 मिनट पहले, और अगले 5 मिनट में अम्मा ने फिर माथे का बोसा लिया तो भूल गई बात। अल्लाह करे कोई थोड़े थोड़े बच्चे भी बन जाएं। ये जो बहुते सियाणे हैं ना, इनका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अकल ज़्यादा आ गई है ना। इसलिए इकबाल जैसे लोगों ने कहा था खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका हूँ, या रब मुझे साहिबे जुनू कर दे, साहिबे जुनू कर दे, साहिबे अल्लाह कोई थोड़ा सा मुझे मजनून भी बना। ये ज़्यादा अकल तो किसी काम की रही नहीं, पागल कर दिए, पागल कर दिए। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा समझदार होते हैं, लिहाजा माफ़ी देने को तैयार है, माफ़ी दें। जब कोई माफ़ी का मुतालबा करे तो उसे माफ़ी। सबसे मुश्किल काम होता है लंबी लिस्ट वाले दुश्मन को माफ़ करना। लिस्ट जिसकी लंबी हो ना गलतियों की, एक आध गलती तो माफ़ी हो जाती है। कुछ लोगों की लिस्ट भी बड़े कुछ आदि मुजरम भी होते हैं, लिस्ट लंबी होती है, उनको माफ़ी देना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कमाल भी ये है कि जिसकी लिस्ट लंबी हो उसे यक जुम्बश कलम बंदा माफ़ कर दे। को छुट्टी हो गई, जा तुझे माफ़ किया। और ये हमें क्यों करना चाहिए कि मेरा रब भी ऐसे करता है, मेरा रब भी ऐसे, वो गिनवाता तो नहीं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। हुजूर फरमाते हैं, ज़रा सुनना हदीस, हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों पे अल्लाह करम की चादर डाल के ना क़यामत वाले दिन, यहाँ भी उसने पर्दा रखा था तो वहाँ भी करम की चादर उन पे डलेगी। तो अल्लाह फरमाएगा ये गुनाह किए, तो छोटे छोटे गुनाह उसके गिनवाए जाएंगे। ये वक्त अब वो डरेगा, चूँकि पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा, अब वो डरेगा। छोटे छोटे गुनाह उसके गिन, तो उसका ख्याल है बड़े बड़े भी ना सामने आ जाएं। छोटी छोटी गलतियां उसकी गिनवाई जा रही हैं, जो डर रहा है, कांप रहा है। कुर्बान जाएं नबी पाक के लफ्ज़ों पे। कुछ गल्लां अजइयां ने कुरान पाक च, अजइयां ने ये ना मेरी दादी कहा करती थी, मेरी अम्मा कहा करती थी, कुछ काम अजय ने,
کچھ گلاں اجیاں نے کہ اتنے دل کرتا ہے صفحہ بند ہو جانا ہے تو معافی ہو جانی ہے، یعنی ختم ہے یہ بات، اس سے آگے کسی نے سوال پوچھنا ہی نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اللہ تذکرہ فرمائیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یا اللہ ہو گیا۔ اب بندہ ڈر رہا ہے کہ بڑے بڑے بھی سامنے آ جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہوں پہ ہی فل سٹاپ لگا کے نا تو رب فرمائے گا یہ جو تیرے گناہ ہیں نا اس کے بدلے تجھے نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو نے سچی توبہ کی تھی تو ان گناہوں کو بدل کے نیکیاں بنایا جا رہی ہیں۔ پہلے ڈر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں، اب فٹافٹ بول پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، یعنی اگر چھوٹوں کی نیکیاں بن گئی ہے تو وہ پاپ کدھر ہیں، بڑے بڑے وہ میرے کدھر ہیں۔ کریم یہ بات کر رہے ہیں اور صحابہ رو رہے ہیں، میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے ہیں، بڑے بڑے کدھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرماتا ہے، رب اپنے بندوں کو وہ معاف کرتا ہے۔ اگر اللہ معاف نہ کرے تو جتنے جرم ہمارے رب کو ہمارا پتہ ہے، بتاؤ سویرے روٹی ملے، سانس ملے، شعور قائم رہے، جب مالک اتنا معاف کرتا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ کر دیں معاف۔ پکے لوگ کھڑے تھے، پکے دشمن کھڑے تھے فتح مکہ کے دن حضور کے سامنے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے امید نہیں ہوتی، اپنے ہوتے ہیں کہ یہ والا جملہ، اور بندہ کہتا ہے یار تجھے تو نہیں نہ کہنا چاہیے تھا، کوئی اور کہتا مجھے۔ کہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کہتے نہیں، کہنے والے، یہ بات ہی آپ چھوڑ دیں کہ کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مخلوق تو اس طرح کی بات ڈھونڈ کے لاتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں یہ کر سکتا تھا، میں نے کیا نہیں، اور جو میں نے کیا نہیں وہ تو نے میرے کھاتے ڈال دیا ہے۔ ایسے لوگ سامنے کھڑے ہو گئے فتح مکہ کے دن کہ جن کے چہروں سے ان کی زیادتیاں عیاں ہو رہی تھیں، ان کے ظلم چھلک رہے تھے چہروں سے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، کانٹے بچھانے والے بھی، روڑے مارنے والے بھی، گلے میں رسیاں ڈال، سارے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں۔ تو حضور نے پتہ کیا کہا؟ قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے، کچھ لوگوں کو لفظ قصہ بھی بڑا برا لگتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، محبوب ہم آپ کو ایک سونا قصہ سنانے لگے ہیں۔ اس کو اللہ نے قصہ کہا، سونا قصہ، سورہ یوسف کو۔ تو سورہ یوسف کیا ہے بھلا؟ ذرا انداز دیکھیے سورہ یوسف کا۔ پہلے حضرت یوسف لاڈلے ہیں باپ کے، لاڈلے، پھر اسی جناب یوسف کے منہ پہ تماچے ہیں، پھر وہی جناب یوسف کنویں میں ہیں، پھر کنویں سے بچ گئے۔ کنویں میں گرا بھی بندہ کبھی بچتا ہے، بچ گئے، اللہ کی شان ہو تو بچ جاتا ہے، بچ گئے۔ فرماتے ہیں میں نے سمجھا بچ گیا ہوں، جب بچ گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ بھائیوں نے کہا ہمارا غلام ہے، ہم نے بیچنا ہے۔ سگے بھائیوں نے بیچا، جو باپ کی طرف سے سگے تھے بیچا۔ فرماتے ہیں میں بکا، اب بڑا پریشان تھا کہ یار کبھی آپ غور کریں نا کسی کا ریٹ لگ جائے۔ فرماتے ہیں اب بڑا پریشان تھا، اور جب میں مصر میں گیا تو میں کونے میں کھڑا ہوں اور لوگ مجھے خرید رہے ہیں۔ محبت میں یہ قصہ سنانا تو آسان ہے کہ بی بی اٹی لے کے آ گئی تھی، پر جو بیکرا ہے اس کا بھی تو حال دیکھو نا کیا ہے، اس کا ریٹ لگ رہا ہے، یہ بھی تو بڑی۔ اور جناب یوسف کہتے ہیں پھر عزیز مصر نے خرید لیا تو بادشاہ کے گھر گیا تو کچھ سکھ کا سانس آیا۔ یہ حضرت یوسف ہیں، یہ لاڈلے ہیں۔ فرماتے ہیں سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ جناب زلیخا نے الزام لگایا، اور وہ غلطی معاذ اللہ جس کا تصور بھی نہیں، اس کی پاداش میں سالوں جیل کاٹا۔ لیکن خدا کی حکمت ہے نا، اللہ کا کرم ہے نا، جس ملک کے وہ قیدی تھے رب نے اسی ملک کا حکمران بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے نا، تقاضے ہیں نا۔ صبح کے تخت نشین شام کے مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا، وہ جو چاہے جب چاہے کر دے۔ تو جب وہی بھائی مجبور ہو کر سوالی بن کر سامنے آئے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے، بندہ معاف کر دیتا ہے، بہت سارے لوگ معاف کرتے ہیں، پر کہانیاں سنا کے پتہ جے نا ادوں کی آکھیا ساجے، پتہ جے نا ادوں کی کیتا ساجے، پھر پتہ جے نا تسی اے بھی آندے سو، یہ ساری کہانیاں سنا کے
لیکن حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو گئے. جناب یوسف نے بات چھیڑی کوئی نہیں, فرمایا تم سے بات ہی کوئی کرنی, جاؤ تمہیں سارا کچھ معاف کیا. اب جب یہ لوگ مکے والے حضور کے سامنے کھڑے, اس طرح معافی دینی چاہیے. یہ جب سامنے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا پتہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کہا حضور نہیں. فرمایا وہی جو جناب یوسف نے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. پچھلا صفحہ پلٹنا ہی کوئی نہیں, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا, جاؤ تمہیں معاف کیا. اور صرف معاف نہیں کیا, ساتھ عزت بھی دی. سب سے زیادہ مقابلے تو حضرت ابو سفیان نے کیے تھے نا, آخر تک وہ آئے تھے. آج وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں, سردار ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, تو نبی پاک نے صرف معافی نہیں دی, عزت بھی دی. فرمایا جناب ابو سفیان چونکہ اب مسلمان ہو گئے ہیں, میں سب کو معاف کرتا ہوں, جو اپنا اندر سے دروازہ بند کر لے اسے بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ابو سفیان کی حویلی میں آ جائے اسے بھی معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان وہ کہتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا کہ اتنی بڑی بات, معافی بھی دی اور ساتھ عزت بھی دی. تو آج جو سبق آپ کی خدمت میں نے عرض کیا ہے, اس کو آپ امید ہے یاد رکھیں گے. ایک تو یہ کہ معافی مانگ لیں, اگر کسی جگہ ہمارا معافی مانگنا اگر ہم سمجھتے ہیں, ہمارا دل ضمیر گواہی دیتا ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے تو معافی مانگیں. اور دوسرا پھر معافی دیں بھی, اور معافی دیں, سیاسی صلح نہ کریں, معافی دیں تو پھر واقعی دیں, دل سے دیں. اور آخری بات یہ کہ جس طرح ہم نے لوگوں سے معافی لینی ہے اور معافی دینی ہے, اسی طرح جہاں ہم سے شرعی قباحتیں ہوئی ہیں, اخلاقی کمزوریاں ہوئی ہیں, ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ نفل پڑھنے سے حقوق العباد نہیں معاف ہوتے, وہ بندے سے معافی مانگنے سے ہی ہوتے. ساری رات کو بندہ تسبیح پڑھے اور کہے کہ میں نے اماں کی نافرمانی کیا تو معافی ہو جائے گی, نہیں, وہ اماں ہی معاف کرے گی تو معافی ہوگی, وہ ابا ہی معاف کرے گا تو پھر ہی معافی ہوگی. تو جو جہاں شریعت کی مخالفت کی ہے وہاں بھی معافی مانگیں, اللہ کے حضور گڑ گڑائیں, توبہ کریں, اور توبہ بدل جانے والی کریں, تبدیل ہو جانے والی توبہ کریں. معافی مانگ بھی لیں, معافی دے بھی دیں. اور آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جہاں اللہ رسول کی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے وہاں تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے, تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کے خواستگار ہوں. یاد رکھیں جب اس کی خفیہ تدبیر آ گئی تو پھر معافی کا وقت ہو سکتا ہے خدا نہ کرے ہمیں نہ مل سکے, تو اب وقت ہے, خوب استغفار کریں, خوب معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں